وہ ہمارا امام جو 2.25 مہینے سے ہمارا مہمان تھا. یہ کوئی کسی بھی لفظ نہیں ہے، میں نے خود پڑھا ہے. مولا حسین نے خود فرمایا ہے کہ جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو میں اپنے دادا کے گھر میں چلتا ہوں، تو وہ بھی خاص طور سے ہندوستان. مولا نے خود فرمایا ہندوستان میں میرے جیسے چاہنے والے میں سے دنیا میں. مولا فخر سے بیان کرتے ہیں یہ میرے چاہنے والے ایسے ہیں جو میری پیاس کو یاد کر کے پیاسوں کو پانی پلاتے، جو میری بھوک کو یاد کر کے بھوکوں کو کھانا کھلاتے، خوشی کے ساتھ اپنی گاڑی کمائی خرچ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے مولا کا نام. آج ہمارا وہی امام ہم سے وصول. کل سے اللہ خانوں کے رونق ختم ہو گئے، کل سے ہمارے گھروں میں ویرانی آ جائے گی، ہمارے گھروں میں سناٹا آ جائے گا. مہمان کربلا آج ہم سے خدا حافظ کر کے جا رہا. اور باب عطا یہ تاریخ اور خصوصیت اس کے مالک اس لیے ہو گئی کہ آج کی تاریخ دوہرے غم لے کر آئی. ہمارا امام زمانہ آج اس کے سر سے ظالموں نے اس کے باپ کا سایہ چھین لیا. آئیے ہم سب مل کر اپنے مولا کو پکارتے ہیں، اے میرے آقا آپ کو آپ کے بابا کے پوسا، اے میرے مولا آپ کو آپ کے جدے مظلوم کا پوسا جسے کربلا کے میدان میں رولا رولا کے مارا گیا. آپ سب میرے اچھی طرح سے جان کر باقی کر میرے پتا. میں مشاہد کو ہمیشہ ہر مجلس میں بھی زیادہ سنتا ہوں، لیکن اس مجلس میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ پڑھتا ہوں اس لیے کہ ہماری انجمن کی طرف سے یہ آخری عزت ہے. کہاں سے شروع کروں میری سمجھ میں نہیں لگا، مگر مجھے مدینہ پہنچنا ہے اس لیے کہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ. صاحبان اولاد کے لیے ایک جملہ ہے، اگر سینے میں دل ہر دل میں درد ہے، آل محمد سے محبت ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پر وہ بیٹھا ہوا کوئی بھی اپنے آنسو کو روک نہیں پائے. جب میرے بیمار امام نے قید خانے میں آ کے شہزادی زینب کو یہ خبر سنائی کہ پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا، میری طرف دیکھ کے جملہ سنو. جیسی میرے بیمار نے کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا، میں یہ جملہ سننا تھا. زینب نے ایک چھوٹی سی قبر دیکھی اور دیکھ کے کہا ہے ہمیں آئی ملی کہ میری سکینہ مر گئی. میری بچی روز کہتی تھی بھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا. آجاکم اللہ. قافلہ شام سے چلا، کربلا میں 3 دن رکے ماتم ہوا. 3 دن کے بعد یہ قافلہ مدینے چلا. مدینے کی سرحد پر پہنچ کے امام نے قافلے کو روک خیمے نصب شہزادیوں بشیر کو بلایا، کیا مدینے میں ہمارے آنے کی خبر ہے؟ بشیر کہتا ہے میں مدینے کی گلیوں میں کہتا ہوا چلا، اے مدینے والوں یہ شہر رہنے کے لائق نہیں، تمہارا امام مارا گیا. بشیر خود کہتا ہے جس محلے میں میں نے جا کے یہ آواز بلند کی رونے کا کوہرا پڑا. مگر کہتا ہے جب میں محلے بنی حاجی میں پہنچا اور میں نے کہا حسین مارے گئے کہ ایک گھر سے ایک بیوی جو سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی باہر آئی اور میرے قریب آنے کے بعد کہا او بشیر اپنی زبان روک لے، تو کیسے کہہ رہا حسین مارے گئے؟ دنیا مان لے میں نہیں مانوں گی، اس لیے کہ حسین کے ساتھ میرا عباس گیا ہے. میں کیسے مان لوں کہ میرے عباس کے ہوتے میں کسی نے حسین کو. بشیر کہتا میں پہچان گیا یہ مادر ابوالفضل
مدینہ میں شہزادی زینب سب سے پہلے اپنے نانا کی مدد ایک جملہ کہوں ابھی چند ہی روز ہوئے اربعین کی زیارت کر کے جب زیارت کر کے لوگ لوٹتے ہیں تو اپنے چاہنے والے رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر یہ صدقہ آپ کے لیے، یہ تسبیح آپ کے لیے، یہ کھجور آپ کے لیے، ہوتا ایسا کہ نہیں ہوتا؟ یہ کربلا کے درباروں کا آپ کے لیے، زینب بھی کربلا سے آئی ہے، نانا کے روزے پر پہنچی، نانا میں آپ کے لیے کربلا سے تبرک لائی ہوں، علی اصغر کا کرتا نکالا، اے نانا یہ کرتا آپ کے لیے۔ سکینہ کے بوندے نکالے، نانا یہ آپ کے لیے۔ آخر میں سنو گے ایک مرتبہ زینب نے حسین کا ماما نکالا، اے نانا یہ آپ کے لیے۔ جیسے یہ ماما قبر رسول کو رکھا، قبر رسول نے لگی آواز آئی، زینب میرے بچے کا ماما ہٹا لے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ زینب نے سر پیٹا، اے نانا آپ سے بنانا دے گئے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ارے میں نے بھائی کا ذبح ہوتے دیکھا، اے نانا میرے بھائی کے دل پہ لوٹ ہے۔ گھنٹوں قبر رسول کو بیویوں نے ماتا، پھر میری طرف دیکھ کے سن، اب یہ لٹی ہوئی بیویاں قوم قبر رسول سے سب سے آگے بیویوں میں شہزادی زینب۔ اگر جملہ برداشت کر پاؤ گے، قبر رسول کے لیے سے نکل کے زینب کھڑی ہو کے چل نہیں پا، اپنی ماں کی قبر پر گئی مگر گھٹنوں کے بل چلتی ہے اور یہ کہتی ہوئی اماں کفر و شام کے بازاروں میں زینب بہت چل چکی، اب پیروں میں چلنے قدم نہیں آئے۔ روتی ہوئی ماں کی قبر پر آئی میری شہزادی، سارے مدینے کی عورتیں جمع ہو گئی، آل محمد کے چاہنے والے جمع ہو گئے۔ ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، بتوجہ سے سنیے گا، ابھی مجھے تھوڑا سا آگے جا۔ ساری بیویاں قبر سیدہ پر رو گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بیویوں سے کہا، بیویوں یہ جتنی مدینے کی عورتیں آئی ہیں ان سے کہہ دو باہر چلی، قبرستان کے باہر چلی۔ شہزادی کا حکم تھا، ساری بیویاں باہر چلی۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں نا، اب صرف خاندان رسالت کے لوگ قبرستان میں۔ ایک مرتبہ میری شہزادی زینب نے اپنے بیمار بھتیجے کی طرف ہاتھ لیا، میرا لال تو امام زمانہ ہے، مجھے تجھ سے کچھ کہنا تو نہیں چاہیے مگر اپنی ماں سے مجھے کچھ کہنا ہے، اس لیے میری گزارش ہے تو بھی باہر چل۔ میرا امام بھی سر جھکا کے قبرستان سے باہر ہو گیا۔ اب جب امام بھی چلا گیا، سنو گے آخری جملہ، ایک مرتبہ میری شہزادی نے تمام بیویوں سے کہا اپنے اپنے منہ گھما دو، میری تبلیغ کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ ساری بیویوں نے حکم پر عمل کیا، ساری بیویاں منہ گھما کے کھڑی ہو گئی۔ اب بیویاں اس بات کی منتظر ہیں کہ آخر شہزادی کیا کرنے جا رہی ہے۔ لفظ سنو، ایک مرتبہ بیویوں کے کانوں میں چرچراہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز نوچی گئی۔
نماز کا وقت ہو گیا. ہمارا دل چاہتا آپ نماز پڑھا دیں. ایک زمانہ گزر گیا آپ کے خاندان کے والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. میرا امام آہستہ آہستہ مسجد کی طرف بڑھا. سن رہے ہو نا؟ جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا میرے مولا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹا. ہائے میرا بابا. سب لوگ گھبرا کے کیا ہوا؟ کہا مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا. اس مسجد میں میرا بابا نماز پڑھانے آتا تھا. نہیں اب جو کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ اپنے آنسوں کو تھام نہ پائیں گے. جب گھر میں جا کے کبھی یاد کیجیے گا تب بھی روئیے گا. امام محراب میں کھڑا ہوا, پیچھے چاہنے والے کھڑے ہو گئے, نماز شروع ہو گئی. امام کے پیچھے جو شخص تھا چاہنے والا, اس نے دیکھا امام نماز پڑھانے کھڑے تو ہو گئے ہیں مگر ان کے پیر جو تھرتھرا رہے ہیں, پیر کانپ رہے ہیں. یہ چاہنے والا دیکھ کر حیران ہے, نہ جانے کیا ہو گیا میرے مولا کو. اس سے پہلے